زندگی ایک انجان کتاب کی طرح ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ یا اللہ میرے دل سے ہر اس چیز کی طلب مٹا دے جو میرے دل کو مایوس کرتی ہے۔ سر درد تو محض ایک نام ہے، کچھ باتیں دماغ کو اتنی چبھتی ہیں کہ ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے ذریعے اپنے دلوں اور گھروں کو آباد کیا کرو۔ قیامت کے دن بندہ سے سب سے پہلے جس نعمت کا سوال ہوگا وہ یہ کہ اس سے کہا جائے گا، کیا ہم نے تمہیں صحت مند جسم نہیں دیا تھا اور تمہیں ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ قرآن کو تھام لو شہزادی، کیوں نہیں تھامتی ہو؟ یہ تو تمہیں تمہارے رب سے ملواتا ہے۔ گو اس سفر میں مشکلیں آتی ہیں لیکن منزل خوبصورت ہے۔ اس سفر کی مسافر بنو جس کی منزل تمہاری اصل پہچان ہو، کوئی فریب یا دھوکہ نہ ہو، بلکہ تمہاری ابتدا اور وہی تمہاری انتہا ہو۔ جو شخص استغفار کی دعاؤں میں کثرت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہر پریشانی سے نجات، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ عطا فرمائے گا اور اس کو اس طرح رزق عطا فرمائے گا جس کا اسے گمان بھی نہ ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، مظلوم اور نمازی کی آہ سے ڈرو، کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرتے ہو تو وہ سنتا ہے، اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارے دل اس پر متوجہ ہوں، اور جب تمہارے خیالات منتشر ہو جائیں تو پھر اسے پڑھنا چھوڑ دو۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے۔ یہ تقسیم اور تقدیر تو اللہ کی طرف سے ہے کہ کسی کو بے مقصد کاموں میں تھکا دیا اور کسی کو اپنی راہوں پر چلا دیا۔ خوش نصیب ہے وہ جس کے شب و روز رضائے الہی کے کاموں میں گزرے اور جس کی باتوں اور کردار سے اللہ کی یاد آئے اور آخرت کی فکر پیدا ہو۔ یا اللہ ہمیں بھی دنیا کی فضولیات سے ہٹا کر اپنی رضا کے کاموں میں مصروف کر دے، آمین۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جنت میں داخلے کا ویزا ہے۔ حی علی الفلاح۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ مسلسل دعائیں اللہ سے کن کہلواہی دیتی ہیں، کیونکہ اللہ کو مان رکھنا آتا ہے۔ دعا الفاظ کا نہیں کیفیت کا نام ہے۔ فاستبقوا الخیرات، لہٰذا نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔